نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ آج 5 فروری ہے۔ 5 فروری کی یہ اہمیت اس لحاظ سے بہت زیادہ ہے کہ آج ہم پاکستان اور مقبوضہ کشمیر کے تمام کشمیری ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں کہ جو اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اس وقت کشمیر میں 80 لاکھ کشمیری محصور ہیں، وہاں کرفیو نافذ ہے، اور یہ ایسے وقت پر آج 5 فروری آیا ہے کہ 185 دن ہو گئے ہیں کہ کشمیر کے لوگ اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، ان کی حیثیت کو مقبوضہ کشمیر میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کا دن جو ہے ہمارے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ قاضی حسین احمد نے مرحوم نے 5 فروری کا یوم منانے کا اعلان کیا تھا، جو اب ہماری ایک تاریخی روایت بن گئی ہے، اور کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے آج پاکستان، آزاد کشمیر اور دنیا کے تمام شہروں میں کشمیری اس دن کو منا رہے ہیں۔ اس حوالے سے آج ہم نے دعوت دی ہے حریت رہنما عبدالحمید لون صاحب، وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ وہ جو نوجوانی میں پاکستان آئے تھے، تحریک آزادی میں انہوں نے حصہ لیا تھا، اب وہ پاکستان میں سیاسی محاذ پر، سفارتی محاذ پر وہ جدوجہد کر رہے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ وہ ان کا براہ راست رابطہ اس وقت مقبوضہ کشمیر میں کشمیریوں کے ساتھ ہے۔ میں ان سے پوچھوں گا کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں جو 185 دن گزرے ہیں ان کے بارے میں بات کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے نواز رضا صاحب آپ کا شکریہ، اس ادارے کا شکریہ، نظامی صاحب کے اس پورے ادارے کا، جنہوں نے ہمیشہ کشمیریوں کی ترجمانی کی ہے۔ آج مجھے خوشی ہوئی ہے کہ میں اس ادارے میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ وہیں مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پہ اگر ہم بات کریں، اور آج 5 فروری جو یوم یکجہتی کشمیر منایا جاتا ہے، دراصل اس چیز کا مظہر ہے کہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کشمیریوں کے پشتبان ہے۔ آج کے دن کا مقصد جو ہے منانے کا، وہ دراصل دنیا کی مقبوضہ کشمیر کی طرف توجہ مبذول کرانا ہے۔ 5 اگست کے بعد جو مودی نے اقدامات اٹھائے اور مقبوضہ ریاست جموں کشمیر میں ایک نئی صورتحال نے جنم لیا۔ وہاں مودی نے فوجی جماع میں اضافہ کیا، وہاں لاک ڈاؤن ہے، انٹرنیٹ معطل ہے، اس کے ساتھ وہاں پر ہر گھر کوچے شہر میں 10 لاکھ سے زائد افواج اس وقت کشمیریوں پہ قابض ہے، اور ہماری زندگیوں کو اجیرن بنا دیا گیا ہے۔ اس دوران 15,000 سے زائد لوگوں کو گرفتار کر کے ہندوستان کے مختلف عقوبت خانوں میں پابند سلاسل کیا گیا، اور وہاں لوگوں کا گھروں سے نکلنا محال ہو گیا ہے، خاص کر خواتین کا۔ وہ اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتی ہیں باہر نکلنا۔ اسی طرح سے وہاں پر 110 لوگ شہید ہو گئے ہیں اس دوران، اور پیلٹ اور لیتھل ویپنز کا بھی یوز ہوا۔ وہاں ذرائع ابلاغ اور مواصلات کے اداروں پہ قدغنیں ہیں۔ 6 مہینے سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، 185 دن ہو گئے ہیں۔ وہاں پر اخبارات کی جو بندشیں ہیں وہ برقرار ہیں۔ 130 اخبارات سری نگر سے شائع ہوتے ہیں، مگر آج بمشکل 10 اخبارات وہاں شائع ہوتے ہیں، اور ان میں بھی جو سٹیٹمنٹ ہوتا ہے وہ گورنمنٹ کا ہوتا ہے۔ فریڈم آف پریس نہیں ہے، فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے۔ اسی طرح سے وہاں ہر طرح سے کشمیریوں کو محصور بنا کے ان کو ایک قید خانے میں بند کر دیا گیا ہے، جہاں ہندوستان یک طرفہ رپورٹنگ کر رہا تھا اور مقبوضہ ریاست جموں کشمیر کی صورتحال کو غلط طریقے سے پیش کر رہا تھا۔ اس کے بعد حکومت پاکستان اور پاکستانی عوام نے کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کا مظاہرہ کیا، اور پاکستان بھر سے لوگ باہر نکل آئے۔ عالمی ایوانوں تک گونج پہنچی کشمیر کی، جہاں کشمیریوں کے شہیدوں نے اس کو عالمی ایوانوں تک پہنچایا۔ وہیں حکومت پاکستان اور پاکستانی عوام کی کاوشیں بھی قابل تحسین ہے۔ سیکورٹی کونسل کا 2 دفعہ اجلاس بلانا، اور جہاں مودی کہتا تھا کہ یہ میرا انٹرنل معاملہ ہے یا بائیلیٹرل ایشو ہے، وہیں بین الاقوامی برادری نے اسے کہا کہ انٹرنیشنل ڈسپیوٹ ہے۔ اور پاکستان کے پرائم منسٹر نے جو جنرل اسمبلی سے سپیچ کی ایڈریس کیا، وہاں پر بھی جو ان کی سپیچ تھی اس سے بھی تقویت ملی ہے، تحریک آزادی کو ایک نیا حوصلہ ملا۔ عالمی رہنماؤں کے بیانات بھی اس پہ آئے۔ ہندوستان کبھی نہیں چاہتا تھا انٹرنیشنلائز ہو جائے، مگر مودی کے اس اقدام نے مسئلہ کشمیر کو بین الاقوامی سطح پہ پہنچایا، انٹرنیشنلائز کیا۔ اور آج جہاں بین الاقوامی پریشر کے تحت انٹرنیٹ کچھ علاقوں میں انہوں نے بحال کیا ہے، 2G
3G اور 4G بدستور بند ہے اور یہ بین الاقوامی پریشر کے ہی تحت ہے. تاہم آج کی ڈیٹ میں ہم جہاں اس انٹرنیٹ کے زمانے میں دنیا کے قریب ہیں، وہیں کشمیریوں کو سالہ سال پیچھے دھکیل دیا ہے اس انٹرنیٹ کے لاک ڈاؤن نے. ہم عالمی اداروں، مہذب اداروں، حقوق البشر کی تنظیموں سے آج کی ڈیٹ میں اپیل کرتے ہیں کہ خدارہ آگے آئیں. مقبوضہ کشمیر میں جو 80 لاکھ سے زائد آبادی ہے، جو محصور ہے، جن کو قید خانے میں بند کیا گیا ہے، چھاونی بنا دی ہے بھارتی حکومت نے، مودی نے، اس کا جو فاشسٹ چہرہ ہے وہ سامنے آ چکا ہے. اور ایسٹ تیمور اور میانمار طرز پہ وہ قتل عام کرنا چاہتا ہے. وہاں ہمیں گھروں سے بے دخل اور جلائے وطن کرنا چاہتا ہے. ایسٹ تیمور کا معاملہ حل ہوا، ڈارفر کا معاملہ حل ہوا، 47 کے بعد بہت ساری ریاستیں وجود میں آئیں، ان کو آزادی ملی، مگر بدقسمتی سے 2 ایسے کانفلکٹ زونز ہیں جن کو اپنے حق سے محروم رکھا گیا، فلسطین اور کشمیر. لہٰذا ہم آج عالمی برادری سے آپ کی وساطت سے اپیل کرتے ہیں کہ آگے آئیں اور کشمیریوں کو ان کا حق دلانے میں اپنا کردار ادا کریں. ڈاکٹر صاحب، آپ محسوس کرتے ہیں کہ پاکستان کے عوام، پاکستان کی پارلیمنٹ، پاکستان کی حکومت اور اپوزیشن مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے جو کچھ کر رہی ہیں، کیا آپ اس سے مطمئن ہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں، پاکستان ہمارا پشتبان ہے، وکیل بھی ہے، محسن بھی ہے. جس بھی حد تک دنیا کے اندر ابھی آواز گونجی ہے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے، اگرچہ کشمیریوں کے خون نے آواز دی ہے، عالمی ضمیر کو جھنجھوڑا ہے، وہیں حکومت پاکستان کی کاوشیں بھی قابل تحسین ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان جس طرح بھی کر رہا ہے، جو بھی کر رہا ہے، کشمیریوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا. پاکستان کے 22 کروڑ عوام ہمارے پشتبان ہیں. تو لہٰذا ہماری امنگوں کے مطابق اس مسئلے کا جب تک حل نہیں آتا، مسئلہ کشمیر جب تک حل نہیں ہو جاتا، برصغیر جنوب ایشیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا ہم ایمان رکھتے ہیں اس پہ کہ پاکستان ہمارا وکیل بھی ہے، محسن بھی ہے، پشتبان بھی ہے، اور یہ ہمارے کیس کو بین الاقوامی سطح پہ اجاگر کرے گا، زیادہ سے زیادہ شد مد سے اس کو اٹھائے گا، اور انشاءاللہ اس پہ ہمارا ایمان ہے. یہ بات محسوس کی جاتی ہے کہ پاکستان سے بیرون ملک کوئی وفود نہیں بھیجے جا رہے، اور صرف وزیر اعظم نے اقوام متحدہ میں ایک تقریر کی. ابھی تک ہمارے ہاں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ پارلیمنٹرینز کو جانا چاہیے، کشمیری قیادت کو جانا چاہیے. صرف صدر آزاد کشمیر کی طرف سے جو دورے کیے گئے ہیں جو ہے کچھ، لیکن باقی دورے نہیں ہوئے ہیں. وزیر اعظم آزاد کشمیر نے بھی کچھ دورے کیے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سلسلے میں کوئی وفود تشکیل دیے جائیں اور پوری دنیا میں عالمی ضمیر کو جگایا جائے؟ بالکل، جس طرح سے آپ نے بات کی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا کے اندر انوائس جانے چاہیے. سابقہ دور میں بھی حکومتوں نے انوائس بھیجے، مگر وہ بے مقصد اور وقت کا ضیاع تھا. آج کی ڈیٹ میں ہم پاکستان حکومت سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ ویل ورسڈ پیپل جو ہیں، جو پارلیمنٹیرین ہیں، جو واقف کار ہیں، جو کشمیر پہ ادراک رکھتے ہیں، ان کو دنیا کے اندر بھیجا جائے. آزاد کشمیر کے جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں، گورنمنٹ میں ہو یا گورنمنٹ سے باہر، ان کو دنیا کے اندر بھیجا جائے. اور حریت کانفرنس کے لوگوں کو جو مادر وطن سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی بات جو ہے وہ سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے. وہیں ہم نے ان انوائز کو امریکہ کے اندر لابی کرنے کے لیے بھیجنا ہوگا، یورپی یونین کے اندر بھیجنا ہوگا، برطانیہ کے اندر بھیجنا ہوگا، اور OIC کو بھی ہم نے جو ہے ایکٹیو کرنا ہوگا. اور سابقہ دور میں جو ہوا، لیکن اب کسی غلطی کی گنجائش نہیں ہے. ہمیں ایسے لوگوں کی ترجمانی چاہیے، ہمیں ایسے لوگوں کی وکالت چاہیے جو کشمیر پہ ادراک رکھتے ہو. تو لہٰذا یہ ہونا چاہیے، اور ڈپلومیٹ سطح پہ جارحانہ انداز میں دنیا کے پاس جانا ہوگا تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم ہندوستان کو پریشرائز کر سکیں. میں عبدالحمید لون صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. انہوں نے مسئلہ کشمیر پر کھل کر بات کی ہے. انہوں نے پوری کشمیری قوم کی ایک نمائندگی کی ہے، اور میں ان کو اس بات کی یقین دہانی کراتا ہوں کہ پاکستان کے عوام، پاکستان کی حکومت اور پاکستان کے اپوزیشن سب کشمیریوں کی پشت پر کھڑے ہیں. ہم ان کی اخلاقی، سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رکھیں.